بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ اگر کفار ساری دنیا کے انسانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اور وہ بھی سونے کے نوالے، کھلا نہیں سکتے۔ اگر کھلانا شروع کر دیں، اگر سونے کے محلات بھی بنوا دیں، جو کچھ بھی کر دیں، مگر ان کا یہ مال اور ان کی یہ ساری محنت صرف دنیا تک ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ ہدایت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں طلب والوں کو۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان آگے کر کے سنتے تھے، اللہ نے ہدایت والا نور اندر داخل کر دیا، اور ابو جہل بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا،
اور سب کو روکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، ورنہ آپ ان کے ہو جاؤ گے۔ اس کو یقین تھا، وہ بھی جانتا تھا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، سچا رسول ہے، صادق اور امین ہے، امانت دار ہے، مگر اس کی نفس نے جو نا اسلام قبول نہیں کرنے دیا اس کو، کہ میری سرداری چلی جائے گی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام در غلام بکتے ہوئے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک تڑپ تھی، فکر تھا، اسلام کی محبت تھی دل کے اندر۔ تو اللہ نے دیکھیں ان کو کیسا مقام دیا، کتنی عزت اللہ نے دی۔ کہ آخرت والے دن دفن تو ہوئے دمشق میں، اور اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک والی جگہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، اونٹنی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوں گے۔ کتنی بڑی عزت! آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے تو وہاں جوتیوں کی آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام بلال ہے جو مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اور اس کی آواز اس کی آواز جو ہے نا وہ جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو آواز میں تھوڑی لکنت تھی، تو اعتراض شروع ہو گئے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے۔ تو ان کے کان میں یہ بات پہنچ چکی تھی۔ جب صبح کی اذان کسی اور نے دی تو وہ انتظار کرنے لگے کہ سفیدی ہو اور ہم نماز پڑھیں۔ تو سورج نہیں نکل رہا تھا، سفیدی نہیں ہو رہی تھی، رات ہی رات تھی، اور اس طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی
اپنی زبان کو پکڑ کر کہہ رہے تھے آج تیری وجہ سے مجھ سے یہ اذان کی نعمت چھوٹی. اتنا فکر مند تھے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز تھے اور تڑپ رہے تھے، اور وہاں سورج نہیں نکل رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے اذان دی اور پھر سفیدی آئی. یہ تھا ان کا مقام، یہ تھی ان کی عزت. تھے غلام رنگ کے کالے ہونٹ موٹے، مگر اللہ سے ایسی محبت تھی، ایسا تعلق بنا ہوا تھا کہ اللہ سے فیصلے کروا دیے. تو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. ابو جہل کو نہیں ملی، قارون کو نہیں ملی، نمرود کو نہیں ملی، فرعون کو نہیں ملی، امیہ بن خلف کو نہیں ملی، اور جو صاحب طلب ہوئے انہیں ہدایت ملی، وہ وقت کے امام بنے اور سردار بنے. اور دنیا نے دیکھا تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، ایمان پختہ، اور اللہ انہیں فتح دیتے. اللہ اکبر. جنگ بدر دیکھیں، تعداد تھوڑی، اور اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیا. آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہیں، بڑی شان والے اللہ ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. ہم اللہ کو حاصل کریں، اللہ کو اپنے ساتھ پائیں. جہاں ایک دوسرا اللہ، جہاں دو تیسرا اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اس رب نے فرما دیا ہے. ہم جو کچھ کر رہے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات سن رہے ہیں. اللہ کی نگاہ ہے انسانوں کے اوپر. چرند پرند درند جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے اوپر اس کی نگاہ ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ یہاں کرتے رہیں گے ہماری مرضی چلے گی. نہیں، مومن تو دنیا میں قید ہے. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. آج آپ دیکھیں کفار کے پاس کتنا مال ہے، اور مسلمان جو ہیں ان سے بھیک مانگتے ہیں. اگر مسلمان دین کے اوپر آ جائیں، جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، دے کر بھیجا ہے، اگر ہم اس کام کے اوپر کھڑے ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارا نام ہوگا. پہلے کفار مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر فخر سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج یہ حال ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ مردہ لوگ ہیں،
جس کے پاس کلمہ ہے وہ زندہ ہے، کلمے والی دولت ہے وہ زندہ ہے، وہ ایمان والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، مقام ہے۔ تو جو صاحب طلب ہوگا، جو دین کے اندر آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ جو نماز پڑھے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ جو نیک اعمال کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اخلاق سے بات کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ جو سچ بولے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ ہم بنائیں اپنے آپ کو ایسا کہ اللہ کو ہم پسند آ جائے۔ یقین مانیے، یقین مانیے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں اٹھے، ہم اس غفلت کی زندگی کو چھوڑیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کے اوپر آئیں۔ ہم وہ کر کے جائیں، اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے۔ ایسے ایسے کام کر کے جائیں ہم، یہ نہ ہو ساری زندگی مال ہم کماتے رہیں، حلال کی تمیز نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، جہاں سے آئے لیتے رہیں، اور اپنی اولاد کو دے کر چلے جائیں، اور بعد میں وہ سارا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کر دیں۔ تو ایسا کام کر کے جائیں، ایسے نیکی والے کام کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے جائیں، اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں نا تو ہمیں اس کا جو نا اجر ملتا رہے۔ یقین مانیے، دیکھیں صحابہ جو کچھ کر کے گئے، پوری دنیا میں گئے، آج پوری دنیا میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد ہے، مدارس ہیں، تو ان کو اجر مل رہا ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے، تو ہم بھی وہ کام کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ صاحب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔